السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطروں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم نے مل کر انشاءاللہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو میدان احد کی طرف لے کے چلنا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ اس کائنات میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین غلاموں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبیل وہ قبیل ہے جن کی ایک ادا ادب کی، محبت کی، عشق کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، جانثاری کی، فداکاری کی، قربانی کی بے مثل و بے مثال تصویر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کے آسمان پر ضرب المثل ہیں، جنہوں نے اسلام پر چل کر اسلام پر چلنے کا سلیقہ سکھایا، جنہوں نے زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو کر فدا ہونے کا قرینہ بتلایا، جنہوں نے اپنا مبارک لہو دین اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں بہا کر جینے کا مطلب سکھلایا، جو دین حق پر اپنا سب کچھ لٹا کر سرخرو ہو گئے، جو جام شہادت کو نوش کر کے زندہ و جاوید ہو گئے، جو اولین میں بھی ہیں تو کمال ہیں اور آخرین میں بھی ہیں تو بے مثال ہیں، جو ابتدائے اسلام کے مشکل ترین حالات میں ایمان لائے تو ایمان و عشق کی کامل و اکمل تصویر بن کر ابھرے، جو ہر ایک لمحے، اگر ایک لمحے یعنی کہہ لیجئے ناظرین، اگر ان کو حیات ملی تو اس انداز سے صحابیت کا تاج پہن کے وہ چلے کہ فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کر کے رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر کے چلے گئے۔ لہٰذا ناظرین، آج ایک ایسی یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ایسی دو عظیم ترین، عظیم المرتبت اور عالی شان ہستیوں کا ہم ذکر پاک کریں گے جو شہیدان احد کی صف میں چمکتے دمکتے ہوئے بلکہ یوں کہیے انتہائی روشن نظر آتے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، جن کی شہادت ناظرین دین اسلام کے ماتھے کا جھومر ہیں اور جن کے در رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے سلامی کے در ہیں۔ ایک ہستی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور دوسری ہستی نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی یعنی دین ہے، وہ جسے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اور جتنا بلند مقام، جتنی رفت چاہے وہ عطا کر دے۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ جس کے دل کو چاہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع سے روشن کر دے، پھر دنیا پکار اٹھے کہ یہی عشق والے ہیں کہ جن کی شان نرالی ہے، یہی عشق والے ہیں کہ جن کی باتیں بھی نرالی ہیں، یہی عشق والے ہیں جن کے کام بھی نرالے ہیں، اور انہی عشق والوں میں ناظرین یہ دو عظیم المرتبت ہستیاں ایسی ہیں جو جذبہ شوق شہادت سے مکمل طور پہ سرشار ہیں، جن کا وجود دراصل شوق شہادت کا مشتاق تو تھا ہی، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے شہادت خود ان کے ناموں سے اپنے آپ کو مزین کرنا چاہتی تھی، جن کی بہادری اور جن کی شجاعت دیدنی تھی، جنہوں نے اپنی جانوں کے بدلے جنت کا کھرا سودا دنیا ہی میں کر لیا تھا۔ یعنی کیا شان ہے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بلکہ یوں کہیے کہ کیا چناؤ ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد رہتی دنیا تک کبھی دیکھے گی، کہ ابھی تک نہ ایمان کی دولت ہے،
ذہن میں رکھیے ناظرین، بڑی کمال بات ہے یہ، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو تاریخ کا شاید میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں کر رہا تو واحد قصہ ہے، واحد معاملہ ہے، اور یوں کہیے کہ واحد شرف ہے جو آپ کو نصیب ہوا کہ ابھی تک نہ ایمان کی دولت ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ سابقون الاولون کی طرح وہ مصائب اور تکالیف اور وہ آزمائشیں ہیں، نہ ہجرت حبشہ کے امتحانات ہیں، نہ مال و دولت اور آل و اولاد کی طرف سے جو قربانیاں ہیں، بس ایک لمحہ انتخاب الہی ہے، نیت کی شفافیت ہے، اور جنت کا اعلیٰ ترین مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی ذرا تصور تو کیجئے ناظرین کہ اللہ جب چنتا ہے تو کیسے چنتا ہے، اور بخت کو جب چمکاتا ہے تو کیسے چمکاتا ہے کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں بکریاں چراتے چراتے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں سے یہ بات ٹکراتی ہے کہ وہاں اس کائنات کے سپریم کمانڈر اپنے 700 فداکاروں، جانثاروں اور محمدی دیوانوں کی جماعت کو لے کر 3000 کافروں سے ٹکرانے کے لیے میدان احد کی طرف نکل چکے ہیں۔ بس پھر کیا تھا ناظرین، ایمان بھی آ گیا، عرفان بھی آ گیا، ایسا لگا کہ انتخاب کی گھڑی بھی مکمل طور پہ آ گئی کہ وہ منزل جو ہر صحابی کی مقصود تھی وہ بھی آپ کے قریب آ گئی، اور ایسی قریب آ گئی صاحب کہ محمدی پکار پر میدان احد میں دشمنان رسول سے ٹکراتے رہے، اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنے جسم اطہر کو تلواروں اور نیزوں سے کٹوا دیا، شہادت کا جام نوش کیا، مسلح ہوا، اور اس جنت کو پہنچے جس کی بشارت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، یعنی اس رحمت کو حاصل کر لیا جس کے نزول کی دعا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابہ ان کی شہادت پر رشک کیا کرتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد وہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد کوئی نماز، روزہ، تلاوت، زکوٰۃ اور حج کی عبادات میں سے کوئی بھی عبادت ابھی سر انجام نہ دی تھی، اسلام لانے کے فوراً بعد ہی راہ جنت کے آپ مسافر بن گئے۔ اسی طرح ناظرین بدریت کا تاج اپنے سر اقدس پر سجائے، یعنی کیا ایمان ہے حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میدان احد میں جب لڑائی شروع ہوتی ہے ناظرین تو سیدنا نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت و شجاعت کا وہ مظاہرہ کیا کہ کئی کافروں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ سرفروشی کی تمنا چونکہ آپ دل میں رکھتے تھے، اور میدان احد میں ظاہر کودنے سے پہلے آپ یہ قسم اٹھا چکے تھے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ کیا شان ہے اس قسم کی صاحب! آج تم دنیا کے لیے قسمیں اٹھاتے نا، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور، یعنی وہاں تو فداکاری کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے قسمیں اٹھایا کرتے تھے، تو قسم اٹھا چکے تھے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور بالآخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنے آپ کو نچھاور کیا، جام شہادت کو نوش کیا، اور اپنے اس مقام کو پہنچے جس جنت کو آپ کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ تو ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں گے، یعنی دو شخصیات، پہلی شخصیت حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری شخصیت حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں ہم چلیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود، یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب تشریف فرمائیں، سادات گھرانے سے ماشاءاللہ۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور تیسری شخصیت ایک اور سادات گھرانے سے شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے سب سے پہلے، جس شہادت سے اب ہم بڑا دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنا اب تو فرش مخمل پہ ہم چلتے ہیں تو پاؤں ہمارے چھلے جاتے ہیں، اس شہادت کا رتبہ کیا، ذرا یہ بتائیے صاحب، شہداء کا مقام و مرتبہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ یہاں سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، خوش بختی ہے، ایک مرتبہ پھر پاکان امت کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی پیش کر کے پاکی کے سفر پر چلنے کا ہمیں شرف نصیب ہو رہا ہے۔ آج چونکہ تذکرہ ہے خاص طور پہ شہدائے احد کا، اور شہادت کے حوالے سے بات آپ نے چھیڑی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو میں ابتداً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں شہید، شاہدہ، یشہدو، اس حوالے سے 5 معنوں میں یہ لفظ آیا ہے، کم از کم، زیادہ سے زیادہ تو ہو سکتا ہے۔ پہلا معنی جس میں قرآن نے
یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ اپنے اندر خوبصورتی اور لطافت یہ رکھتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ حاضر ہونا، کسی کے پاس حاضر ہونا، یا پھر اس کو تھوڑا سا اور آگے لے جائیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی کا آپ کے پاس حاضر ہونا۔ یعنی دو معنی کر لیں آپ اس کو، آپ کا کسی کے پاس حاضر ہونا یہ بھی استعمال ہوتا ہے شہادت کے حوالے سے، شاید اس حوالے سے، اور کسی کا آپ کے پاس حاضر ہونا یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب جناب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب تھی تو وہ جو ان کے اولاد تھے، فرزندان تھے، وہ وہاں پہ حاضر تھے۔ تو اگر یہ پہلا معنی کیا جائے کہ آپ کا کسی کے پاس حاضر ہونا، تو پھر شہید کا مطلب یہ ہے کہ شہید اسے کہتے ہیں اور اس لیول کو کہتے ہیں کہ جو بندہ موت کا ذائقہ چکھتے ہی بارگاہ خاص خداوندی میں حاضر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا شہادت وہ خوبصورت عمل ہے جو بندے کو فوراً رب کی خاص بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے، ورنہ روح کو بڑا عرصہ لگتا ہے اس خاص مقام پر جانے۔ قطرہ گرنے سے پہلے خون کا جنت میں مقام بھی دکھا دیا، وہ اس سے بھی بڑی بات خاص بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو اب دوسری بات کہ آپ کے پاس کسی کا حاضر ہونا، تو اس معنی میں اگر شہید کا معنی اور مفہوم اور مطلب اور مقام سمجھا جائے تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ رہنمائی کرتی ہے کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ اس کی جان بعد میں نکلتی ہے، پہلے فرشتوں کی جماعت اس کے پاس حاضر ہو کے اسے مبارکباد پیش کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو ان دونوں معنوں کے حوالے سے شہید کا مقام اور مرتبہ یہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک معنی جس کو ہم رمضان کے حوالے سے، اب چونکہ رمضان گزرا ہے تو اس کے ساتھ بھی ریلیٹ ہے، وہ ہے کسی کو پا لینا۔ اوکے، واہ، کسی کو پال، جس طرح کیا خوبصورت معنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینے کو پالے وہ روزہ رکھے۔ اب اگر پالے کا معنی کیا جائے کیا اچھی بات، تو پھر حدیث مبارکہ میں یہ روشنی آتی ہے کہ شہید وہ ہے جو حقیقت کو پا لیتا، جو اللہ ہی کو پا لیتا ہے، جو پا لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا 7 نعمتیں تو شہادت کے ساتھ ہی وہ پا لیتا، بھائی کیا کہنے، جس میں زیارت ہے، جس میں جنت میں اعلیٰ مقام ہے جس کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے، جس میں فرشتوں کا جلو ہے۔ 7 نعمتیں حضور نے گنوائیں کہ جو شہید شہادت کے ساتھ ہی پا لیتا، یعنی حشر کے بعد نہیں، شہادت کے ساتھ ہی پا لیتا ہے۔ چوتھا معنی جو اس حوالے سے اسی لفظ سے نکلتا ہے لیکن اس میں اور خوبصورتی ہے، وہ ہے مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ، شاہدہ سے مشاہدہ کرنا۔ تو یہ معنی اگر قرآنی لے کے ہم شہید کا معنی کریں تو پھر وہ حدیث سامنے آتی ہے کہ شہید وہ ہے جسے دیدار خداوندی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، ادھر مشاہدہ کر۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہید کو وہ خاص نعمت نصیب ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں پھر لڑوں، میں پھر شہید ہوں، اور پھر یہ مشاہدے والا رنگ پاؤں۔ تو سب سے بڑی نعمت وہ مشاہدے والی اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ 5 تن پاک کی برکت سے 5واں معنی جو قرآن نے شہید کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی طرف اگر میں تفصیل میں نہ بھی جا سکا تو اس کا جو ہے وہ خوبصورت ایسنس میں دے دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ شہید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسی عزتوں کا نصیب ہو جانا جن عزتوں کا تصور بھی نہ کیا جا سکتا۔ تو شہید کا اس حوالے سے اگر حدیث کی روشنی میں معنی کیا جائے تو وہ خاص درجہ اور خاص مقام ہے جو تمہارا ذہن چھوٹا ہے اور ان کا مقام کیا کہنا۔ میں وہی بات، میں کبھی کبھی جب یہ مناظر دیکھتا ہوں، جب خاص طور پہ اپنا وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کی محافظت کے لیے جب والدین اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں اور جس وقت ان کی وردی کو ریسیو کیا جاتا ہے تو جس مطلب وہ ایک تمکنت کے ساتھ اور مطلب چہرے پہ جو ان کی ایک رونق ہوتی ہے اور جس طرح وہ وصول کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ سوچتا ہوں صاحب کہ ان کے اوپر مقام واضح ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کیا ہے۔ اب ذرا آئیے، اور ظاہر ہے ہم تو اس وقت اس ریسنٹ کی مثال اس لیے دے سکتے ہیں کہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں،
ورنہ یہ جو مقامات ہیں صاحب یہ تو عقل سے ماورا ہے نا، یہ تو ظاہر تمثیل سے ماورا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کہ شہید احد، اب آتے ہیں ہم ذرا وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان کے قبیلے کو خاص طور پہ ایک واقعہ جو نگاہوں سے گزرا میں چاہتا ہوں اس پہ آپ گفتگو کیجیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہمان نوازی کی صورت میں ایک تحفہ عطا کیا، سرکار علیہ السلام کی مہمان نوازی بھی ہو گئی اور سرکار علیہ السلام کے ایک معجزے کا بھی یہاں پہ ظہور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا کے ہم مزید بات کرتے ہیں کہ آپ کی شہادت کس طرح سے ہوئی، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ ہم شہدائے احد کا ذکر کر رہے ہیں اور ان صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں عام طور پہ جن کے تذکرے بہت کم ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت حسن ہے اس پروگرام کا کہ وہ شخصیات بھی عوام میں متعارف ہوں جن کے تذکرے ہمیں نصابی کتابوں تک میں نہیں ملتے، درست، کیونکہ یہی وہ نمونے ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں جن کے اندر ہمیں وہ بنیادی ڈائمینشن سامنے آتی ہیں جو امت مسلمہ کو درکار ہے اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کے اصل انسپریشن جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں انہی صحابہ کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوئی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم ذکر کر رہے ہیں وہب بن قابوس کا، یہ وہ بڑی ہستی ہیں جن پہ حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں نے فخر کیا، ابتدان بھی اور انتہان بھی۔ واہ واہ واہ۔ کیونکہ وجہ کیا ہے کہ حضرت وہب بن قابوس کے حوالے سے کچھ کمالات جو شروع ہوئے وہ ان کے اندر بھی عمر فاروق موجود ہیں اور ان کے انجام کو بھی عمر فاروق نے دیکھا۔ یہ عجیب ایک تعلق ہے حضرت عمر فاروق کے ساتھ وہب بن قابوس کا کہ آپ نے فرمایا تھا، حضرت سعد بن عبادہ میں آپ نے اشارہ بھی دیا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے میرا سفر آخرت کیسا ہو اور میں کس طرح خدا سے ملوں تو میں کہوں گا اس طرح جس طرح وہب بن قابوس، کیا انسپریشن ہے، میں اس طرح اللہ سے ملنا چاہتا ہوں جس طرح وہب بن قابوس اللہ سے ملے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان ہے وہب بن قابوس کی، اور جس معجزے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جنید صاحب، اس میں ایک بڑی اور ایک جہد بھی ہے، وہ ہے اثرات معجزات نبوی کا تسلسل، بے شک، وہ بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ جب ایک ڈیلیگیشن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، کم و بیش 400 افراد کا ڈیلیگیشن حضرت نعمان بن مقرن کی قیادت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات ختم ہوئی تو آپ نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ آپ ان کی خدمت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور میرے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، کھجوریں ہیں تھوڑی سی ہیں، لوگ زیادہ ہیں، 400 کیسے ہوگا 400 کھجوریں، کس طرح؟ آپ نے جب دوبارہ فرمایا تو وہ لے گئے، جب لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ کھجوریں اتنی زیادہ ہیں کہ شاید اس پورے ڈیلیگیشن کے لیے کافی ہیں۔ یعنی وہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کھجوریں بہت کم ہیں اور سرکار کا حکم ہوا منون تسلیم کیا، اب پہنچے تو کھجوریں بہت زیادہ۔ حضرت عمر فاروق تو حالات کو دیکھ رہے تھے نا جو صورتحال تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات نے اس صورتحال کو بدل دیا۔ واہ واہ، یہی تو معجزہ ہے۔ تو جب انہوں نے جو ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے نعمان بن مقرن، ان کو کہا جی آپ اپنے قبیلے کو کہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں، تو سب لوگ آ کے لیتے گئے، تو سربراہ قبیلے کے جب آخر میں گئے تو کھجوریں اتنی ہی تھی جتنی پڑی تھیں، کم نہیں ہوئی۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر ہمیں وہ شان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا شان اور کیا تصرفات عطا کیے اس دنیا کے اندر، احوال میں تصرفات عطا کیے، معاملات میں تصرفات عطا کیے، مادی تصرفات عطا کیے، جس بھی کائنات کی جہت میں دیکھیں وہاں آپ کو معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے تحت کھجوریں لینا اور انہیں نوش کرنا، اس کا اثر کیا ہوا؟ اب آگے چل کے آپ دیکھیں یہی لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ہدایت فرمائی، کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی، کسی پہ کوئی شفقت فرمائی، وہ وہاں تک نہیں تھا۔ ٹھیک، دیکھیں آپ طائف گئے تو آپ نے فرمایا، جب اہل طائف نے کتنا مظالم کیے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، عذاب کا آپ کو آپشن دیا گیا، آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کے اندر ایمان کی روشنی دیکھ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم اسی قبیلے سے اٹھے اور سندھ فتح کر دیا۔ یعنی کسی بھی معجزہ نبی کو آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر ایک تسلسل نظر آتا ہے اثرات کا، جو نسلوں کو متاثر کرتا ہے، جو آنے والے ادوار کو متاثر کرتا ہے۔ تو وہی چیز آپ کو یہاں وہب بن قابوس اور ان کے قافلے کے دیگر افراد کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ جس طرح وہ فیضیاب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے پاک سے، وہ فیضیابی آگے چل کر کے ایمان کی صورت میں، ان کے ایمان سے مشرف ہونے کی صورت میں اور ایمان سے بہرہوار ہونے کی صورت میں آتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات ضرور میں رک کے ذرا آپ سے سمجھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریق رہا کہ انہوں نے دین اسلام کو جس طرح سے ایکسپلور کیا، اس میں خاص طور پہ آپ کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوتا تھا، یعنی کردار میں بھی خاص طور پہ آپ کی حلاوت، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کا پیار اور آپ کی عطائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈومیننٹ نظر آتی ہیں۔ جنید صاحب آپ دیکھیں
اصل بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق ہے یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسلمان ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک ادا سے متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. تو اب یہ جو آپ کی جہت ہے کردار اور حسن خلق کے لحاظ سے وہ تو سر فہرست ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہاں پہ آئیے, حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر قبیلے کی بات ہوئی, یہ تمیداً گفتگو اس لیے ضروری تھی تاکہ لوگوں کو تھوڑی کلیئرٹی آئے. ابھی تک حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ذرا یہ بھی کلیئرٹی دیجیے گا کہ ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا. لیکن وہی بات ہے کہ بغیر کسی عبادت کے, یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا ریفرنس دیں, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا ریفرنس دیں, یعنی کوئی حج نہیں, کوئی اس میں جو ہے وہ اپنا نماز نہیں ہے, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور مطلب ڈائریکٹلی جو ہے وہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے اوپن ہوا اور داخل جنت اور وہ منزل جو کہ سرکار سے مانگی. تو یہ جو ایمان افروز واقعہ کیا تھا اور سرکار نے جو بشارتیں دیں آپ کی شہادت کے بارے میں بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, دو ہستیاں ہمیں تاریخ اسلام میں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ انہوں نے کوئی اور عبادات نہیں کی, صرف اپنا امام بدلا ہے اور اللہ کریم نے انہیں جنت کی نعمت عطا فرما دی. ایک تو حضرت سیدنا وہب بن قابوس ہیں اور دوسرا کربلا میں جناب حر ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی اور فلسفہ تبدیل نہیں کیا, صرف امام تبدیل کیا. کیا اچھی آپ نے امام تبدیل ہو جائے تو امام وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ نے اسے خود مقام عطا فرمایا ہوتا ہے. تو آپ کیونکہ چرواہے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے, تو ایک دن آپ نے ارادہ کیا, کیونکہ قبیلہ جو تھا آپ کا مزنیہ, اس سے آپ کا تعلق تھا, اور یہ قبیلہ جو ہے یہ مکہ شریف و مدینہ شریف کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں قیام پذیر تھا. تو روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ایک دن ارادہ فرمایا اور ساری بکریوں کو ایک رسی سے باندھ کے تو مدینہ شریف کی طرف چلنا شروع کر دیا. اب پتہ نہیں ذہن میں کیا تصور تھا, وہ لمحہ آنے والا تھا. وہاں پہنچے اور آج اعلان کرنے والے تھے اپنے اسلام کا. آپ ابھی اعلان ہونا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کرنا چاہتے ہیں. اور آپ اکیلے نہیں تھے, آپ کے بھتیجے بھی آپ کے ساتھ تھے جن کا نام تھا جناب حارث بن عقبہ بن قابوس. یہ دونوں چل رہے تھے. وہاں پہنچے جب مدینہ پاک تو دیکھا, صبح کے وقت پہنچے, ساری رات بھی سفر کرتے رہے, پچھلا دن بھی سفر کا تھا. جب صبح پہنچے تو دیکھا کہ مدینے میں ساری خاموشی نظر آ رہی ہے. تو آ کے سوال کیا کہ این الناس, یہ سارے لوگ کہاں ہیں؟ میں تو رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر میں نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا دیکھیے جنید بھائی کہ ان کا ارادہ نئی زندگی کا آغاز کرنے کا تھا. اللہ نے نئی زندگی کا آغاز تو کروا دیا ہے, لیکن اس سے بہتر دنیا میں آغاز کروایا ہے, دار الاخرت میں آغاز کروایا ہے, جس کی طرف قبلہ پیر صاحب نے ابتدا میں اشارہ فرمایا کہ یہ شہید جو ہے وہ درجہ پا لیتا ہے کہ جیسے ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. تو میرے رب نے اپنی جناب خاص میں بلا کر اس زندگی کی لذت عطا فرمائی ہے جس کو شہداء کے لیے اللہ کریم نے قرآن و حدیث میں رسول کے ذریعے بیان کروا دیا ہے. تو آ کے سوال کیا کہ سارے لوگ کہاں ہیں؟ تو جواب آیا کہ یہ احد میں ہیں اور آج مشرکین کے ساتھ قتال ہو رہا ہے, ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. تو ایک جملہ اس لمحے بولا تھا حضرت سیدنا وہب بن قابوس نے, انہوں نے کہا لوگوں یاد رکھو, لا نبتغی اثرا بعد عین, لا نبتغی اثرا بعد عین. یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہوں اور وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر بھی ہم اس کا تعاقب نہیں کرتے, اس سے بہتر چیز کی تلاش میں جاتے ہیں. ان کے پاس وہ بکریوں کا ریوڑ ہی ساری زندگی کی کمائی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ میں بکریوں کا ریوڑ ساتھ لے کے جاؤں گا, لیکن جیسے ہی میری آنکھوں سے اوجھل ہوگا اور اس ہستی کا میں دیدار کروں گا تو اپنے اسلام کا اعلان بھی کر دوں گا اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کے مال و متاع کی طرف کوئی توجہ نہیں کروں گا. یہ پہلا لمحہ ہے کہ جس میں آپ نے اس محبت کا اظہار کیا. پھر آپ اور آپ کے بھتیجے میدان احد میں پہنچے. اس وقت گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا, جنگ اپنے پورے عروج پہ تھی. ابھی یہ نہیں کہ کوئی اصلاح مشورہ ہو رہا تھا, جنگ اپنے عروج پہ تھی. اس کے دوران وہاں پہنچے ہیں. جیسے ہی پہنچے اسلام کا اعلان کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو جتھا آ رہا ہے, یہ مشرکین کا جو گروہ آ رہا ہے, من لہذہ الفرقہ, اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت وہب بن قابوس کھڑے ہو گئے, عرض کیا آقا آپ کے قدموں پہ ماں باپ قربان ہو جائے, آنا یا رسول اللہ, میں مقابلہ کروں گا. میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی. انہوں نے جا کے مقابلہ کیا اور اپنے تیروں کے ساتھ اور نیزوں کے ساتھ اس طرح حملہ کیا کہ ہر قسم کا اسلحہ ختم ہو گیا اور ان کو اس پورے جتھے کو آپ نے واپس پلٹا دیا. رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری ہوئی، ابھی آ کے بیٹھے نہیں تھے، دوسری طرف سے ایک گروہ آ گیا، میرا آقا نے ارشاد فرمایا من لہذہ الکتیبہ، اب اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ تو اب راوی یہ کہتے ہیں فقال المزنی، اپنے قبیلے کی طرف اشارہ کرتے وہ مزنی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آنا یا رسول اللہ، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی، پھر آپ بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، جوان مردی کے ساتھ جا کے لڑے، ابھی واپس نہیں آئے تھے، تیسرا گروہ آ گیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من یقوم لہؤلاء القوم، کہ اس قوم کا مقابلہ کرنے کے لیے کون اٹھے گا؟ عرض کیا آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہی اٹھوں گا۔ اب اس موقع پہ آقا مسکرائے تو آپ نے فرمایا وہب جاؤ قم وابشر بالجنہ، اب میں تمہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت وہب بن قبوس اٹھے اور وجد میں مسکراتے ہوئے سرور کے ساتھ کہنے لگے واللہ لوگوں یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، لا اکیلو ولا استقیلو، اب نہ میں اپنی پرواہ کروں گا نہ اپنے دشمنوں کی پرواہ کروں گا، نہ ان میں سے کسی کو باقی چھوڑوں گا، اور اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کر دوں گا۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ جملہ بولا پھر اتنی بہادری کے ساتھ لڑے کہ جو گروہ آ رہا تھا، یہ منظر ہمیں سمجھنا چاہیے، جو گروہ آ رہا تھا جس طرف سے آپ نے حملہ کیا انہیں کاٹتے ہوئے آپ دوسری طرف گزر گئے، کوئی آپ کے قریب بھی آنے نہیں پایا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، سب نے مل کر حملہ کیا، حضرت رخصت ہونے لگے، رسول اکرم وہ منظر دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے اللہم ارحم ہو، اے میرے مولا میرے وہب پہ رحم فرما، اس پہ اپنی شفقتیں عطا فرما۔ پھر آپ نے جب جام شہادت نوش کیا، میرے رسول آ کے آپ کے سرحانے پہ کھڑے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور یہ آپ نے ابتدا میں انٹرو میں بیان کیا ہے کہ آپ کے جسد اطہر پہ 20 زخم لگے تھے، اور وہ 20 زخم ایسے تھے ان میں سے کوئی ایک زخم بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے کے کافی تھا، وہ سب کچھ برداشت کیا گیا، پھر مسلح کیا، رسول اکرم اس کے اوپر کھڑے ہوئے، آپ نے وہ کیفیت دیکھی، اور راوی یہ کہتے ہیں ہم میں سے حوصلہ کسی کا نہیں تھا کہ وہاں جا کے کھڑے ہو سکے۔ رسول اکرم نے یہ دعا دی کہ رضی اللہ عنکا فإنی راضٍ عنکا، کہ واہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تجھے بشارت دیتا ہوں کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور پھر جب آپ کے بھتیجے نے یہ کیفیت دیکھی، حضرت حارث بن عقبہ، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی، پھر میرے رسول نے ان کے دفن کا خود انتظام کروایا، کفن کا انتظام کروایا، میرے آقا نے دعا دی، اور یہ بات بار بار ہو چکی ہے کہ عشرہ مبشرہ اصحاب جناب سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سعد بن ابی وقاص رشک کیا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی مزنی کی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ناظرین کرام، میں بھی جب صبح پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو میں ٹکر دیکھ رہا تھا کہ غزہ پر اس وقت اسرائیل نے بمباری کر دی ہے، اور ظاہر ہے پروگرام آج مجھے حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرنا تھا، شہیدان احد کے حوالے سے۔ اپنے اندر جو ہے میں بہت کچھ تلاش کر رہا تھا، صاحب امت کہاں کھو گئی ہے؟ یعنی یہ آپشن تھا حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ نے تو سنا تھا نا کہ سرکار علیہ السلام جو وہاں گئے، بھائی آپشن تھا، وہ نہ جاتے، اس وقت نہ جاتے، بعد میں اسلام قبول کر لیتے، لیکن نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور یہ بتلایا رہتی دنیا تک کہ اگر دین اسلام پہ چلنا ہے تو پھر اسی انداز سے چلنا ہوگا صاحب، اگر مگر نہیں ہے، مصلحتیں نہیں ہیں۔ آج پوری امت مصلحت پسندی کا شکار ہے، اور وہاں پر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ درگور اسرائیل جیسا درندہ کر رہا ہے، ہم کچھ کہنے کو تیار نہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹتے ہیں تو ایک اور شہید احد پہ بات کریں گے۔ بات ہی کر سکتے ہیں صاحب، کاش کہ ہمارے اندر وہ شمع روشن ہو جائے، یہ جو ہم بھول چکے ہیں نا دین اسلام کو، دین اسلام کچھ اور ہے صاحب، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے شہیدان احد میں، خاص طور پہ حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا جو منظرنامہ ہے ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور عظیم ترین بارگاہ میں، جو کہ حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، جو کہ شہید احد ہیں۔ اور مجھے یقین ہے ناظرین کہ جس طرح سے گفتگو تینوں اسکالرز میں فرمائی ہے، اور یہ ہمیں تصور میں بالکل میدان احد میں اس وقت جو ہے وہ کھڑا کر چکے ہیں، آپ نے وہیں رہنا ہے، اسی جگہ رہنا ہے میدان احد میں، اور انتہائی ادب کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ جو قصائص ہم بیان کرتے ہیں صاحب، یہ جو زندگیاں ہم بیان کرتے ہیں، یہ جو زندہ حیات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے
کہ ہماری انسپریشن کی اصل سورس یہی ہونی چاہیے. آپ کو ایک سازش کے تحت ذہن میں رکھیے گا, میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ پلپلا کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پلپلا کیا جا رہا ہے خاص طور پہ. اور جس طرح سے تیزی سے سمجھ لیجئے اس وقت جو چومکھی کا کھیل اس وقت بپا ہے نا پوری دنیا میں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے صاحب. مطلب وہ دیکھیں نا کہ جیفری ہنٹن جو ہے, جس کو مطلب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا گاڈ فادر کہا جاتا ہے, اس کا پائنیئر کہا جاتا ہے, اس نے گوگل سے ریزائن کر دیا. آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے؟ اس نے بہت سی توجیہات میں سے ایک وجہ اس نے بتائی ہے کہ یہ جو اب جو کچھ بھی ٹیکنالوجی کے نام پہ ہو رہا ہے, اور یہ جو ٹیک جائنٹس جتنے بھی ہیں, کمپٹیشن کی جو دوڑ لگ گئی ہے, یہ اس حد تک خطرناک ہو چکی ہے کہ یہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی, کیونکہ ڈس انفارمیشن اتنی عام ہو جائے گی. اور آج دیکھ لیجیے, آج مسلمان جو ہے جو سب سے پہلے شکار ہوا ہے ڈس انفارمیشن کا ہوا ہے. آپ کے اسلاف کے اوپر لعن طعن ہو رہی ہے, آپ کے اسلاف کو آپ سے ڈیٹیچ کیا جا رہا ہے, اور وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی کوئی بیس ہی نہیں ہے صاحب, جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ. آپ کو اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے, یہ ہے بنیادی بات, اور یہی اصل انسپریشن آپ کی ہونی چاہیے. جی پیر صاحب ذرا آپ یہ بتائیے, حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صاحب ظاہر اور شہید احد, لہذا میرا خیال ہے ابتدا اس طرح سے کیجئے کہ بدر کے مجاہدین کے بارے میں خاص طور پہ اور شہداء احد کے جو فضائل ہیں, یعنی ظاہر جن فضائل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سجایا, یہاں سے آغاز کیجئے. ہاں جنید بھائی, وہ پانچویں معنی کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہہ کہ میں آگے بڑھتا ہوں. پانچواں معنی جو شہید کا ہم کر رہے تھے وہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے مستنبت ہے, وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کا معنی خاص لیول ہے, اور ایسا لیول کہ شہادت کے بعد مدد کرنے والا لیول. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شہید کو یہ درجے دیے ہیں, تو پھر شہدائے بدر و احد کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہوگا. اب آتے ہیں جناب نعمان بن مالک کے حوالے سے کہ آپ بدری بھی ہیں اور آپ احد میں شہید بھی ہوئے. تو قرآن و حدیث میں بہت سے فضائل اصحاب بدر کے بھی موجود ہیں, اور پھر اصحاب احد کے بھی موجود ہیں. میں ان میں سے صرف پانچ کی طرف اشارہ کر کے بات کو مکمل کر دوں گا. بدر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے پہلی شان قرآن ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا اعلان بھی کیا اور اپنی مدد سے انہیں سرفراز بھی فرمایا. دوسری شان جو بدر والے صحابہ کی ہے, مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی طرف خاص نظر کرم فرمائی, اور پھر یہ کرم بھی کہہ دیا, حضور کی زبانی کہلا دیا کہ اے بدر والو تم اب اتنے خاص ہو چکے ہو کہ اے ملو ما شئتم, اب تم جو مرضی ہے کرتے رہو, اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا تم سے وعدہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں گناہ کی آزادی ہو, اے ملو ما شئتم کا مطلب ہے کہ اب تم گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. اچھا, پھر تیسری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت رافع بیان فرماتے ہیں کہ جبریل حاضر ہوئے اور آ کے حضور کے خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ بدر والوں کو مسلمانوں میں سے کیا سٹیٹس دیتے ہیں, آپ کے ہاں کیا سٹیٹس ہے؟ حضور نے فرمایا من افضل المسلمین, میں مسلمانوں میں سے افضل ترین سٹیٹس دیتا ہوں بدر والوں کو. تو جبریل نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ یا رسول اللہ, آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. جو فرشتے بھی بدر میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں فرشتوں میں سے بھی افضل ترین سٹیٹس عطا فرماتا ہے. اور اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان, ایک حاتب ہے آپ کے صحابی ہیں, ان کا ایک خادم کسی وجہ سے اپنے مالک سے ناراض ہوا, حضور کے پاس آ کے شکایت کرتا اور کہتا ہے جی وہ اس نے زیادتی کی ہے, وہ دوزخ میں جائے گا. حضور نے تبسم فرمایا نہیں بیٹا, دوزخ میں نہیں جائے گا اس لیے کہ وہ بدر میں شریک ہوا. تو یہ لیول ہے بدری صحابہ کا. اور پھر یہ روایت تو حد ہو گئی, جناب جابر روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی دین کے اصول میں گزارے اور عبادت الہیہ میں گزارے, اطاعت میں گزارے, اور آخری عمر تک اطاعت میں جائے, تو اس کی ساری عمر اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو ایک رات بدر والوں کے حصے. اللہ اکبر. تو یہ بدر والوں کی 5 کمال کی خصوصیات ہیں. اب چلتے ہیں احد کی طرف. تو احد میں بھی 5 کا ہی تذکرہ کروں گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. یہ وہ کمال کے لوگ ہیں جنہیں مخلوق تسلی نہیں دے رہی, خالق تسلی دے رہا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اور جن کی بلندی کا اعلان مخلوق نہیں کر رہی, خالق کر رہا. یہ احد والے ہی ہیں جن کے لیے کہا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا, وہ زندہ ہیں اور رزق خاص سے نوازے جاتے ہیں. اور 5ویں شان یہ بیان ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ,
وہ خوشیاں کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں انعام دیا ہے، اور اللہ خود یستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت خاص کی انہیں مبارکبادیں دیتا ہے۔ تو قبلہ یہ پانچ صفات بدری اور احد اعمال اصحاب کی ہو گئیں۔ اب یہ اکٹھی ہو تو جس وجود کا تصور آتا ہے وہ جناب نعمان بن مالک ہے، کیونکہ یہ بدری بھی ہیں اور یہ احد میں شہید بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اب چونکہ حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی جانب جو ہے وہ پیر صاحب ہمیں لے گئے، تو ان کا ذرا تعارف تو لوگوں کو کروائیں۔ وہی آپ کا جملہ بہت اہم تھا، آپ میں سے تینوں احباب میں سے کسی نے جملہ دیا تھا کہ یہ، بلکہ آپ ہی نے شاید، کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تو انتہائی معروف ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیں غیر معروف ہیں، اور ہمیں ان کو معروف اس لیے بنانا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہی کی معرفت جو ہے وہ اصل ہم خود بھی اپنے آپ کو معروف کرا سکیں گے۔ تو حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کے جو خاص طور پہ اوصاف ہیں، نیز جو انصاریوں کا اور بالخصوص آپ کے قبیلے میں جو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اسلام کی خدمت کا جو جذبہ نظر آتا ہے، بتائیے ذرا۔ جی جنید صاحب، حضرت نعمان بن مالک کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ بنو خزرج سے ہے، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے اسلام کے اندر۔ آپ نے فرمایا نا کہ ان کے اجداد کا کیا کردار رہا ہے، کہنا یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ہی قبیلہ بنو خزرج کے ساتھ معاملات طے ہونے کے بعد کی۔ واہ واہ واہ، وہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جو انہوں نے جان نثاری اور فداکاری کے جو بیعت عقبہ ثانیہ میں 75 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ان 75 میں سے 64 قبیلہ بنو خزرج سے تھے۔ 64 یعنی اتنی بڑی تعداد، یعنی دوسرے لفظوں میں پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تحریک اسلامی جو ہے بنیادی طور پر مستحکم ہی یعنی آپ نے ہجرت جو فرمائی وہ قبیلہ بنو خزرج کے ساتھ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد فرمائی۔ کہنا یہ کہ آپ کی دعوت پہ فرمائی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مدینہ پاک تشریف لے آئیں۔ یہ تو بہت بڑا، اس سے بڑا ایک قدم، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جب بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب مقرر فرمائے، جنہوں نے جا کے مدینہ پاک میں آپ کی نمائندگی کرنا تھی، اسلام کو پھیلانا تھا، وہاں فضا بنانی تھی۔ ان 12 میں سے 9 قبیلہ بنو خزرج سے تھے۔ اچھا، یہ پروپورشنلی کیا سرکار علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہو نا کہ 75 میں 64 اور وہاں 12 میں سے 9، اٹ مینز مطلب پروپورشنلی۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پروپورشن سے زیادہ کمٹمنٹ کی وجہ سے، کمٹمنٹ کی وجہ سے، ورنہ اگر دوسرے قبیلوں سے کمٹمنٹ پڑے تو سارے وہی آ جاتے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہاں تو کمٹمنٹ سامنے آ رہی تھی نا، تعداد نہیں تھی۔ واہ، کس کی کمٹمنٹ کتنی زیادہ ہے، اس کمٹمنٹ کا اظہار بھی قبیلہ بنو خزرج نہیں کیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو اس کے 2 افراد کھڑے، انہوں نے کہا آپ لوگوں کو پتہ ہے کون سی بیعت کر رہے ہیں؟ تو سب نے کہا ہمیں پتہ ہے، بربوجم کے ساتھ جنگ کی بیعت کر رہے ہیں، ہم سرخ و سفید کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کے جنگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو معاملات تھے ان کو کلیئر تھے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے سازشیں کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی تھا۔ بالکل ٹھیک، منافق۔ اس کی سازشیں رکی ہی اس لیے ظاہراً، وہ پردہ خواب اس لیے گیا، اس کے قبیلے کے 9 افراد نقیب تھے، تو وہ ان پہ ڈومینیٹ نہیں کر پایا۔ حالت جنگ ہوتی تو سب سے زیادہ نقصان اسی کے قبیلے کا ہوتا ہے، لہذا پھر منافقت کی طرف چلا گیا، اور اس نے جو بھی جنگ کرنی تھی یا جو بھی معاملات تھے وہ معاملات پس پردہ چلے گئے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قبیلہ ہے جس کے ساتھ حضرت نعمان بن مالک کا تعلق ہے، اس قبیلے کی غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے مدینہ پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، وہاں پہ اسلام کا فروغ پذیر ہونا، اور مدینہ پاک کا پہلی جو ریاست ہے وہ بن جانا۔ واہ، اچھا، جب ہم دیکھتے ہیں ہر اعتبار سے جب آپ ان کے اجداد کو دیکھتے ہیں حضرت نعمان ابن مالک کے، تو اجداد میں بھی ہمیں ایسی شخصیات نظر آتی جن میں وہ اوصاف حسنہ ہیں جو اسلام کا مقصود ہے، یعنی جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے حضرت ثعلبہ ان کے اجداد میں سے ایک بڑے بزرگ تھے، اور ان کی خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک، لوگوں کے معاملات کے اندر خیر خواہی کا یہ عالم تھا کہ جو کوئی پناہ کے لیے آتا اس کو پناہ دیتے، اور پناہ دیتے وقت ایک لفظ کہتے کوکل، اور یہ لفظ پناہ دینے کا متبادل بن گیا۔ اچھا، وہ کیا لفظ کوکل؟ ٹھیک ہے، یہ لفظ کوکل کہہ کے اس کو پناہ دے دیتے، اور اس کی وجہ یہ، اچھا اسی سبب سے اس قبیلے کا نام بنو کوکل پڑ گیا۔ اوکے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مظلوموں کو، مسائل زدہ لوگوں کو اپنے پاس جگہ دیتے، سپیس دیتے، پناہ دیتے، ان کے مسائل حل کرتے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔ تو حضرت نعمان بن مالک آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی خدمات غزوہ احد تک پہنچتی ہیں، وہاں پہ ان کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کی جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے جو سارے، اس کے اندر ہمیں ایک بڑا واضح غیر معمولی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اسلام کے لیے نظر آ رہی ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس سلسلے کو جوڑیے تھوڑا آگے، اور حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پہ بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ آخر میں جو مطلب جنت کی طلبی اور ایک قسم آپ نے اٹھائی، اس قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا، اور ایسا پورا کیا کہ شہادت کا مقام بھی ملا، اور جو قسم اٹھائی وہ قسم بھی پوری ہوئی. بتائیے ذرا. نیت بھائی، جو قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے اصحاب بدر اور اصحاب احد کے حوالے سے، تو میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری قوم اور نئی نسل جو ہے وہ رونالڈو اور میسی سے تو بہت متعارف ہے اور ان کی تو بہت معرفت ہے، لیکن اصحاب بدر میں سے 313 لوگوں میں سے ہمیں شاید چند لوگوں کے علاوہ کسی کا نام بھی پتہ نہیں ہے. تو اس قوم کو بتانا چاہیے کہ حضرت عبداللہ بن جاش کون تھے اور ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کیا تھا، یہ بھی متعارف کروانا چاہیے. حضرت ابو دجانہ کی شجاعت سے بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اور حضرت عمر بن جموع جیسی ہستیاں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. اور انہی تابندہ ستاروں میں ایک ہستی حضرت سیدنا نعمان بن مالک، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نعمان بن کوکل بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یہ ہستی بھی موجود ہے. اور آپ کی سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کیونکہ عارج تھے اور شرعی عذر کا آپ شکار بھی تھے، تو کسی بھی اعتبار سے جہاد کرنا آپ کے لیے لازم نہیں تھا. آپ جہاد میں نہ بھی جاتے تو اللہ اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھا، تو کوئی ایشو نہیں تھا کہ آپ اس میں شرکت نہ بھی فرماتے، لیکن آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ضرور شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حاضر ہوئے. حضرت جابر اسے روایت کرتے ہیں، جسے حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سے ذکر فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہماری تعلیم کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے اور ہماری تذکیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مکالمہ پیش کیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی، آقا یہ ارشاد فرمائیے، آرائیت اذا صلیت المکتوبہ وحرمت الحرام واحللت الحلال، کیا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ اگر میں صرف فرض نماز ساری ادا کروں، روزے بھی رکھوں، یعنی فرائض ادا کرتا رہوں، اور جو اللہ نے حلال کیا اسے حلال سمجھوں اور جسے اللہ نے حرام کیا اسے حرام سمجھوں، ادخل الجنہ، کیا اس کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں تو یہ اگر ان چیزوں پہ عمل کرتا رہے گا، فرائض بھی ادا کرتا رہے، حلال کو حلال سمجھتا رہے، حرام کو حرام سمجھتا رہے، تو اللہ کریم تجھے ضرور جنت عطا فرمائے گا. تو پھر عرض کرنے لگے آقا، ایک اور روایت میں آتا ہے، عرض کی آقا وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، میں کوشش کروں گا کہ ان ساری چیزوں پہ عمل ہوتا رہے، کیونکہ آپ نے جب ان چیزوں کے بعد جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے، آپ نے ضمانت عطا فرما دی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور جنت عطا فرمائے گا. پھر جتنی بھی زندگی آپ کی باقی رہے گی، نہ آپ نے فرائض میں کوئی کوتاہی کی ہے، فرائض نمازوں کو بھی ادا کیا ہے، رمضان کے روزوں کو بھی ادا کیا ہے، اور حلال کو حلال سمجھا ہے اور حرام کو حرام سمجھا ہے. یعنی یہ دو ہستیاں جن کی آج خدمت میں ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، حضرت سیدنا وہب بن قابوس اور جناب نعمان بن مالک، ان دو ہستیوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دین پہ اگر تم عمل کرنا چاہو تو اتنی چیزوں پہ بھی عمل کر لو تو میرا رب تمہیں جنت کی نعمت عطا فرما دے گا. بلکہ وہب بن قابوس تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے اسلاف یہ جملہ ہماری تربیت میں گھٹی میں شامل کیا کرتے تھے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا پہلا قدم اسلام کی سرزمین پہ تھا اور دوسرا قدم جنت میں تھا. تو اتنا سا ہے، اگر اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے تو میرا رب جنت عطا فرما دیتا ہے. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پہلی ملاقات میں جنت کی ضمانت لی ہے. پھر وہ لمحہ آ گیا جب اللہ نے جنت عطا فرمانی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورتی اجلاس بلایا ہوا تھا. احد کے لیے آقا مشاورت کر رہے تھے کہ اس دوران حضرت سیدنا نعمان بن مالک بھی حاضر ہو گئے اور عرض کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میں بھی جنت میں بھی جانا چاہتا ہوں اور احد میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو میرے آقا نے ان کے شرعی عذر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے لیے جہاد اللہ نے معاف کر رکھا ہے کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، آپ نہیں جائیں گے تو پھر بھی اللہ راضی ہے. تو عرض کرنے لگے آقا بڑی اپنائیت کے ساتھ ایک جملہ عرض کیا، آقا آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لا تحرمنی الجنہ، مجھے جنت سے محروم نہ فرمائے، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. فوالذی بعثک بالحق لادخلن الجنہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا. پہلی ملاقات میں جنت کی ضمانت لی ہے اور آج عرض کریں آقا میں ضرور جنت میں جاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا بما یا نعمان،
کیسے تو یہ کہہ سکتا ہے تو ضرور جنت میں جائے گا؟ پھر عرض کرنے لگے آقا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں بِأَنِّي أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول بن کے آئے ہیں۔ رسول اکرم مسکرائے اور پھر عرض کرنے لگے آقا ایک اور ضمانت بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میں چاہے اعرج ہوں، اس شرعی عذر کے ساتھ میدان احد میں جاؤں، پھر بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں میدان جنگ سے جا کے بھاگوں گا نہیں، وہاں کھڑے ہو کے میں مقابلہ کرتا رہوں گا۔ میرے آقا مسکرائے تو آپ نے فرمایا صدقتا صدقتا صدقتا، تو نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، اللہ تجھے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور آخری روایت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد کا جو آخری دن تھا جب آپ رخصت ہوئے دنیا سے، شہادت پائی، اس صبح کو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی شام کا سورج غروب نہیں ہوگا، اس سے پہلے رب مجھے جنت عطا فرمائے گا، اور میں اپنی اسی کیفیت میں جنت کی سرزمین پہ جا کے ٹہلوں گا، اپنا قدم رکھوں گا اور یہ عرض کروں گا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تیری جنت میں حاضر ہو گیا۔ اور جب رخصت ہوئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو نعیم نے معرفت الصحابہ میں ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم مسکرا کے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ یہ جو نعمان بن مالک ہے میں نے اسے دیکھا ہے، جب یہ رخصت ہوا اس نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا اور یہ جنت میں سیر کر رہا تھا، اور جنت میں اس کے جسم میں کوئی عذر بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ نے جنت بھی عطا فرمائی اور صحت بھی عطا۔ کیا بات، یعنی کتنا فرم بلیو ہے آپ، یہ دیکھیے میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کیجئے، کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ڈاکٹر صاحب، کتنا بڑا ڈیفرنس ہے۔ صرف ایک جملے میں چاہتا ہوں اس پہ کامنٹ آپ فرمائیں کہ وہ جنت کے طلبگار تھے، ہم دنیا کے طلبگار ہیں، کتنا بڑا ڈیفرنس آ گیا ہے، کامنٹ کیجئے اس پہ۔ جی ایسا ہی ہے، اور اسی لیے تو جو آپ نے ابتدا میں عرض کیا جو ہمارے غزہ میں حالات ہیں، جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سے محبت کرو گے تو دنیا ہی ملے گی، آخرت سے محبت کرو گے آخرت بھی ملے گی، اور اس سے بہتر وہ گھر بھی ملے گا جس میں اللہ اور اس کے رسول کا دیدار نصیب ہو۔ بہت شکریہ آپ دونوں تینوں احباب کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر شہیدان احد میں حضرت وہب بن قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج عالمی یوم صحافت ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہے یونیسکو کے تحت 93 میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، صحافت صحیفے سے، صحیفے کا مطلب پیغام ہے۔ اب سوری ٹو سے مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے صاحب، اور انتہائی ادب کے ساتھ بڑے بڑے قلمکار، بڑے بڑے صحافی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان صاحب نے 2 مصروں کے اندر صحافت کو کھول کے رکھ دیا تھا کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، یا رسول اللہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے صاحب کہ صحافت اگر ہوگی نا تو کھرے کھوٹے کو سامنے رکھ کے ہوگی، اور اس پیمانے کو سامنے رکھ کے ہوگی بنیادی طور پہ کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ یعنی یہ بنیادی طور پہ ستون ہے ریاست کا۔ بدقسمتی صاحب یہ ہو گئی کہ آج اس دور کے اندر مجھ جیسا شخص جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے، پتہ نہیں آنے والی نسلیں کیا کچھ دیکھیں گی، کہ اس حد تک پولرائزیشن ہو چکی ہے اور اس حد تک ہم بائزڈ ہو چکے ہیں صاحب کہ ہمارے یہاں اب کسی چینل کو آپ کھولتے ہیں تو ہم اس چینل کو کھولنے سے پہلے بتا دیتے ہیں صاحب یہ چینل جو ہے فلاں سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم کسی اخبار کو کھولنے سے پہلے جو ہے اس اخبار کو سرچ کرنے سے پہلے ہمارا ذہن تیار ہوتا ہے کہ اس اخبار کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس اخبار کا فلاں سیاسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہوگا۔ یعنی قلم کو اٹھا کر لکھنا، قلم کو دبا کر لکھنا، اپنے مطلب کی خبر بنانا، اپنے مطلب کی خبر چھاپنا، سپر لیڈ کیا ہونی چاہیے، دیگر لیڈز کیا ہونی چاہیے، ایڈیٹوریل کیا ہونا چاہیے، کالمز کیا ہونے چاہیے، خبر میں سے خبریت کا منفی پہلو نکال کر لوگوں کو ایکسپلوئٹ کیسے کرنا چاہیے۔ زرد صحافت جو ہے وہ ہمیں کس حد تک کرنی چاہیے، کس حد تک نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات سمجھ لیجئے صاحب، ایک بات سمجھ لیجئے، ہمارا لکھا ہوا بھی ریکارڈ پر ہے، ہمارا کہا ہوا بھی ریکارڈ پر ہے۔ میں ظاہر بہت ہی ادب کے ساتھ انتہائی دس بستہ گزارش کر رہا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا سے بھی اور ظاہر خاص طور پہ جو ہمارے لکھاری بھائی ہیں ان سے بھی، یہ سب ریکارڈ پر ہے اور یہ ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ویسے بھی مینٹین ہو رہا ہے، یہ ریکارڈ ویسے بھی مینٹین ہو رہا ہے۔ کل بروز محشر اس کی جواب دہی تو ہمیں کرنی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ لہٰذا میری گزارش یہ صاحب کہ صحافت کرتے وقت صرف اس بات کا خیال رکھیے گا کہ بینگ مسلم ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے،
کل ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، اور بینگ اے پاکستانی ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ پاکستان کا وہ چہرہ جو پاکستان کا اصل چہرہ ہے، اس پاکستان کے چہرے کو دکھائیے صاحب، کہ جس سے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا سر جو ہے وہ اپنا فخر سے بلند ہو، نہ کہ آپ اپنے چہرے کو مسخ کریں۔ لکھتے وقت، بولتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ جو آپ بول رہے ہیں اس کی ورتھ ہے، جو آپ لکھ رہے ہیں اس کی طاقت ہے، اس قلم کی طاقت ہے، اس قلم کی نوک کی طاقت ہے، اس کی سیاہی کی طاقت ہے، اس کی روشنائی کی طاقت ہے۔ اور جو آپ ورڈز کہہ رہے ہیں ان ورڈز کو بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ ہوا میں تحلیل نہیں کرتے، وہ ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ بس جو کچھ بھی کہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ ہماری پہلی آئیڈنٹیٹی ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے ایز مسلم، اور دوسری آئیڈنٹیٹی ہماری ایز پاکستانی ہے۔ ہم جو بھی کہیں یا جو بھی لکھیں یا جو بھی کریں، ان دونوں آئیڈنٹیٹیز کو سامنے رکھیں، باقی ساری باتیں صاحب ختم ہو جانی ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب۔ آیت الکرسی کے فضائل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص کسی مشکل میں مبتلا ہو، کسی دشمن کا خطرہ ہو یا حاسدین کے حسد سے بچنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام میں آسانی فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کاربند رہے اور اپنے نفس کو طہارت کاملہ کے مقام پر لے جانے کی کوشش کرے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، حضرت وہاب ابوس حضرت نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے صاحب اپنی اولادوں کو ذرا ساتھ بٹھائیں اور اپنی روح سے جو ہے تجدید عہد وفا کیجیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔